الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل البيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة اكسوات محمد عزیزان محترم، سب سے پہلے چونکہ شہادت کی تاریخ ہے، پھر سے ایک مرتبہ تمامی حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ کل جو گفتگو ناتمام رہ گئی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ حلم امام حسن کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اسی حوالے سے دو تین باتیں اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ وقت پہ مجلس ختم ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام کی ذات والا صفات میں نے جیسا کل بیان کیا تھا کہ انسان کے ذہن میں یہ خطور بھی پیدا نہ ہو کہ نعوذ باللہ امام حسن اور امام حسین میں کوئی فرق ہے۔ بسا اوقات ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ امام حسین کا نعوذ باللہ رتبہ بالا ہے اور امام حسن کا رتبہ کم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کل میں نے ایک استدلال کیا تھا کہ شب عاشور کا کہ میرا بھائی، میرا حسن بھائی افضل منی، مجھ سے زیادہ افضل ہے، یہ خود امام حسین کے الفاظ ہیں۔ لہذا اگر فضائل و کمالات کو دیکھنا ہے تو کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا علماء اہل سنت کی ایک عظیم الشان شخصیت سیوطی، جس کی کتاب تاریخ خلفاء کے حوالے سے میں نے امام حسن کے حالات کو نقل کیا کہ جہاں وہ امام حسن کی گفتگو جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لہو مناقب کثیرہ۔ امام حسن کون تھے کہ جن کے فضائل مناقب بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ حتیٰ کہ جو ان کے خلفاء ہیں جن کو وہ بہت آب و تاب کے ساتھ مانتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ انہوں نے نہیں لکھا کہ مناقب کثیرہ، کہ ان کے فضائل اور مناقب زیادہ ہیں، لیکن جب امام حسن کی گفتگو کی تو کہا مناقب کثیرہ، اور اس کے بعد کچھ صفات کا ذکر کیا جو تقریباً ہر جملہ وہ سیرت اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ سب سے پہلا کہ حسن کون ہیں، مناقب اور فضائل میں سیوطی کہتا ہے کہ سیدن، سید ہیں، کوالٹی پائی جاتی ہے سرداری کی۔ اس کے بعد حلیمن، آج اسی جملے پہ بحث کرنا ہے، ذا سکینۃ و حشمۃ، اور صاحب وقار، صاحب یعنی مطمئن انسان، سکون جس کی زندگی میں جھلکتا ہے، جس کی زندگی ہلکی پھلکی نہیں ہے۔ بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ معاشرے میں ان کی زندگی اتنی ہے کہ ہر انسان کہتے ہیں کہ کھیلنے لگتا ہے، ہماری زبان میں کہتا ہے کہ اتنی ہلکی شخصیت ہو جاتی ہے کہ ہر چھوٹا ہو بڑا ہو سب اس کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں، یعنی اس کا مذاق اڑانا۔ نہیں، انسان کی
شخصیت ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ہر جگہ اس کو ہلکا سمجھے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ ہلکی پھلکی نہیں تھی۔ یہ سیوطی کہتا ہے کہ ذا سکینۃ و وقار و حشمۃ، کہ صاحب سکینہ، صاحب وقار، جلالت، حیبت۔ میں نے بھی اشارہ کیا کہ حیبت صفت کہاں سے؟ پیغمبر اسلام سے لیا تھا، حیبت اور جلالت تھی۔ حلیمن ایک صفت ہے، اور اسی حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنے ایک حدیث کے ذیل میں، کہ اب میں زیادہ اگر ادھر ادھر میں چلا جاتا ہوں اور آپ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا کی گفتگو تھوڑا لمبی ہو گئی۔ بہرحال اسی حوالے سے حلیمن، کہ حلیم تھے، بردبار تھے۔ ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، البتہ سارے ائمہ جو ہے حلیم تھے، بردبار تھے، پیشنس کی صلاحیت تھی بہت زیادہ۔ یعنی اب ایک فرق ہے صبر میں اور حلم میں، کہ انسان کبھی کبھی صبر کی چونکہ ہمارے ہاں اردو زبان کی کوتاہ دامنی ہے کہ بہت سے لفظ کا ہم ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کر سکتے، تو جو صبر کا معنی کرتے ہیں وہی حلم کا معنی کر دیتے ہیں۔ نہیں، صبر سے اوپر ہے حلم، جو ائمہ کی صفت اور کوالٹی ہے، کہ ہر ائمہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں سب میں یہ صفت اور کوالٹی موجود ہے۔ یہ سیوطی نے جو کہا امام حسن کے لیے کہ حلیمن، حلیم تھے، بردبار تھے، پیشنس کی زیادہ صلاحیت تھی۔ ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، اور در حقیقت یہ حلم اگر واقعاً امام علی کی زندگی میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا، یعنی امام حسن کی، میں نے کہا کہ ہر ائمہ میں، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے شارح نہج البلاغہ جو اہل سنت ہے ابن ابی الحدید معتزلی، اس نے اپنے اسی نہج البلاغہ جو شرح کی ہے، تو اس میں ایک جملہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے لکھتا ہے کہ کاد ان یکون حلمہ معجزۃ، علی کا حلم، قوت برداشت اس حد تک تھا کہ جسے معجزہ کہا جائے، جسے معجزہ کہا جائے۔ معجزہ کے معنی کیا ہیں؟ اگر سادہ لفظوں میں کہا جائے کہ جس کا جواب انسان نہیں لا سکتا، ویسے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم تھا۔ اور یہ بھی روایت سے اس نے استفادہ کیا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ الْحِلْمُ رَجُلًا لَكَانَ عَلِيًّا، کہ اگر حلم کو کسی پہ، یعنی اس صفت حلم کو، اس کوالٹی جو حلم کی ہے، اس کو کسی انسان میں، انسانی پیکر میں ڈھالا جائے تو علی بنتا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ لَوْ كَانَ الْحِلْمُ رَجُلًا، کہ اگر حلم کو کسی انسانی پیکر میں اس کو دیا جائے تو وہ کیا بنے گا؟ علی بنے گا، اتنی صلاحیت تھی۔ اس کے بعد وَلَوْ كَانَ الْفَضْلُ شَخْصًا، اور اگر تمام فضیلتوں کو، جو بھی فضیلت ہم سوچ سکتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں سما سکتی ہے، ان تمام فضیلتوں کو اکٹھا کیا جائے اور کسی انسان میں مجسم کیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ لکان الحسن، حسن بنتے ہیں۔ آپ سوچیں امام حسن کے فضائل کو، بس اگر ایک جملہ یہ کافی ہے فضیلت کے لیے، کہ جتنے بھی فضیلت ہیں آپ سوچ سکتے ہیں، اگر اس کو ایک انسانی پیکر میں ڈھالا جائے تو حسن بنتا ہے۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ حسن ہر لحاظ سے حسن تھے، ظاہری لحاظ سے بھی حسن تھے، روحانی لحاظ سے بھی حسن تھے، کردار بھی حسن تھا، سب کچھ حسن تھا، سب کچھ خوبصورت تھا، سب کچھ میں اسی لیے لکان الفضل شخصا لکان الحسن۔ اس کے بعد امام پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْحَيَاءُ صُورَةً، اور حیا جو ایک بہترین صفت ہے، کہ حیا خود ایک چیپٹر ہے اسلام میں کہ حیا کا، وہ اگر صورت انسانی میں آ جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ حسین بنتا ہے، لکان الحسین۔ اور اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا کے حوالے سے کہ وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ حَيَةً، اگر خوبصورتی، جو بھی آپ خوبصورتی سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جتنے بھی آپ کے ذہن میں آ جائے، جو بھی بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، اس کو اگر کسی انسانی پیکر میں ڈھالا جائے تو فاطمہ بنتی ہے، بل ہی اعظم، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے۔ اس کے بعد اہل عنصراً و شرفاً و کرماً، اس کے بعد فاطمہ الزہرا کے فضائل بیان کیا، تو کیا ہے کہ حلم تمام ائمہ میں یہ پایا جاتا ہے، حلیم انسان۔ اور امام حسن کی ایک بارز اور خصوصی جو ہے کوالٹی کیا تھی؟ حلیم تھے، حلیم تھے۔ اب حلیم کا یہاں سے ایک جملے میں بس آسان لفظوں میں کہ صبر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو کوئی برا بھلا کہہ دے، کچھ مصیبت آ جائے تو وہ کچھ زبان سے نہیں کہتا، شکوہ نہیں کرتا، لیکن دل میں رکھتا ہے۔ اگر شکوہ نہ کرے خدا کی بارگاہ میں، لیکن دل میں جلتا ہے اس کا، تو اس کو کہتے ہیں صبر۔ صبر بھی بہت اچھی کوالٹی ہے، اور اسی لیے ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کیا تم مدد مانگو، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے
تو صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو. لیکن ہماری زندگی میں کیا ہے کہ اسی چیز کو ہم نے مصیبت سمجھ لیا ہے. یہ ہے یا نہیں کہ جب خدا کہہ رہا، قرآن نے کہا، یہ ہمارا اور آپ کا جملہ نہیں ہے کہ اس میں شک و شبہ ہو، کہ استعین بالصبر والصلاۃ، جب بھی مصیبت میں گرفتار ہو تو صبر سے مدد مانگو یا نماز سے مدد مانگو. اور ہم نے انہی دونوں کو جو ہے خود مصیبت سمجھ لیا ہے یا نہیں، کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے صبر چھوڑو اور نماز چھوڑو، جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب بھی مصیبت آئے تو صبر کی طرف جاؤ اور نماز کی طرف جاؤ. تو صبر کیا ہے کہ انسان کچھ کہتا نہیں ہے بظاہر، لیکن اس کا دل جلتا ہے، شکوہ نہیں کرتا زبان سے، یہ ہے صبر. لیکن حلم ہے کہ انسان زبان سے بھی، یعنی زبان سے نہ کہے بلکہ دل میں بھی اس کو اچھا بنا کے رکھے، یہ ہے حلم. اس کا ایک اسٹیپ آگے ہے، یہ اس کا درجہ اوپر ہے. آپ سوچیں، فرض کیجئے کہ ایک انسان ہے جس نے آپ کو گالیاں دی، آپ سڑک پہ جا رہے تھے، ایک انسان نے آپ کو، مثال سمجھ کہ صبر اور حلم کو آپ پہچانیں، ایک انسان ہے کہ جو آپ کو گالیاں دیا، سڑک پہ آپ جا رہے تھے، بلا وجہ اس نے آپ کو گالی دی. اب یہ آپ نے یہاں پہ اس سے کچھ کہا نہیں. اب یہاں پہ نہیں کرنے کے بہت سے وجوہات ہیں. ایک مطلب تو اگر آپ طاقتور ہیں تو گالی دیا تو گالی کا جواب آپ نے، تو جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوگا، ایک کی گالی کے بجائے 10 گالی ہیں. تو یا آپ نے کچھ کہا نہیں ہے، برداشت کر لیا. کبھی آپ کمزور تھے کہ بھائی اگر میں کچھ کہوں گا تو اور 2 گالی دے گا بلکہ مارے گا بھی، تو آپ چپ چاپ چلے آئے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ صبر. لیکن دل میں خلش ہے. اور اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ کہ فلاں وہ اتنا اب اس کی کردار کی کشی کرنے لگے، وہ فلاں ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. آج کل تو اب ایک جو نئے سسٹم میں جو ہے نئی چیز آ گئی ہے. اب آدمی کسی سے کہے یا نہ کہے، اب اسٹیٹس لگا دیتا ہے اسی مفہوم کا، تاکہ انسان سمجھ جائے کہ کس طریقے سے یہ اس کے دل کا حال ہے. کس کے خلاف اگر کس سازش کرنا ہو، کچھ بولنا ہو، اپنے دل کا غبار نکالنا ہو، تو اسٹیٹس کے ذریعے سے، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، جو بھی ہے وہ، تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کی کردار کشی کرنے لگتا ہے. تو یہ وہاں پہ تو اس نے نہیں کہا یہ صبر ہے. لیکن حلم کیا ہے کہ اگر اس نے آپ کو گالیاں دی تو پہلے تو آپ کہیں کہ اس نے شاید مجھے نہیں کہا، مجھے نہیں کہا. اور کہتے ہیں کہ یہ کہاں کہا گیا ہے کہ گالی کا جواب گالی ہے. گالی کا جواب گالی نہیں ہے. اذا خاطبهم الجاہلون، ایک حلیم انسان کی پہچان کیا ہے، ایک مومن کی پہچان کیا ہے کہ گالی کا جواب گالی نہیں دیتا، گالی سے نہیں دیتا. قرآن مجید نے اشارہ کیا کہ اذا خاطبهم الجاہلون، جب جاہل انسان تم سے مخاطب ہو، تم کو برا بھلا کہے، تو ایک حلیم انسان کی، ایک عالم کی پہچان کیا ہے کہ اس میں بردباری ہونا چاہیے، اس کو برداشت کرنا. یہ بھی ایک حلیم انسان کی پہچان ہے. آسان نہیں ہوتا کہ برداشت کر لے. تو اذا خاطب الجاہلون قالوا سلاما، ایک تو آپ خاموش ہو کے چلے آئے، کسی نے برا کہا تو وہ صبر ہے. لیکن حلم کیا ہے کہ اس نے جیسے ہی آپ کو برا بھلا کہا، آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، تم پہ سلامتی ہو، جزاک اللہ، یا اگر مجھ میں یہ صفت پائی جا رہی ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر نہیں ہے، تم نے بہتان لگایا ہے تو خدا تمہیں معاف کرے. یہ کیا ہے؟ یہ حلم ہے. یعنی برداشت کرنا اور اچھے طریقے سے برداشت کرنا، اس کو کہتے ہیں حلم. امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں بہت زیادہ ہے. ایک شخص آیا کہ مولا آپ کے پیٹھ پیچھے وہ بہت برائیاں کر رہا تھا. تو ہم اور آپ رہتے تو کیا کرتے؟ اچھا وہ اس کی اوقات کیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہی تو کرتے. لیکن دیکھیں حلم امام حسن کیا کہتے ہیں کہ شخص تو نے برائی تو وہ میری کر رہا ہے، اس نے کہا لیکن تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. کہا مولا آپ، میں تو یہ بیان کر رہا تھا آپ کے پیٹھ پیچھے بہت برائیاں کرتا ہے، آپ کے سامنے مولا مولا اور آپ کے پیٹھ پیچھے ایسا ایسا. کہ نہیں، تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، اب مجھے 2 استغفار کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں حلم، اس کو کہتے ہیں کہ آسانی سے جو ہے برداشت کرنا، اس کو کہتے ہیں حلم. صبر رہتا ہے تو ٹھیک ہے برداشت کر لیا، لیکن دل میں خلش رہ جاتی ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا. لیکن حلم کیا ہے؟ امام حسن نے فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. کیا ہے مشقت؟ کیا ہے کہ اب میں کیا کروں کہ اب مجھے اپنے لیے بھی استغفار کرنا ہوگا اور اس کے لیے بھی کرنا ہوگا. یہ ہے، دیکھیں سیکھیں. یعنی یہ گفتگو ایسی نہیں ہے کہ انسان صرف بیان کرتا رہے اور بس آج سنا اور اس کے بعد
باہر نکلے نہیں، یہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ائمہ معصومین کی سیرت اس لیے کہ ہم ان کے شبیہ بن سکے. آپ شبیہ ذوالجناح ہے، شبیہ تابوت، ہر چیز کو آپ احترام کرتے ہیں تو انسان اپنے اندر بھی پیدا کرے، شباہت پیدا کرے معصوم سے، خدا کے. یہ یا حلیما لا یعجل، خدا کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ ایسا حلیم ہے کہ جو جلدی نہیں کرتا عذاب کرنے میں، ہے یا نہیں؟ اگر یہ صفت نہ ہو تو ہم کہیں کے نہ رہیں. اگر خدا کے اندر یہ صفت نہ ہو، صفت حلیم، تو آج فرض کیجئے کہ اگر خدا چاہتا کہ اگر جس نے بھی نماز صبح نہ پڑھی آج اس کو 1 گھنٹے کے بعد موت دے دیں گے، یا اگر خدا اعلان کر دے تو کون ہے بغیر الارم کے سب اٹھ جائیں گے 1 گھنٹہ پہلے، ہوگا یا نہیں؟ لیکن چونکہ وہ حلم ہے اس لیے ہم سب جو ہیں بالکل اس کی طرف سے امیدوار ہو جاتے ہیں، اس لیے سوتے رہتے ہیں. ایسا ہی امام حسن کا، چونکہ صفات خدا کے مظہر ہیں. امام حسن کا ایک غلام تھا، اور غلام بھی ایسا تھا کہ پررو، جس کو کہتے ہیں کہ امام حسن کا مخالف بھی تھا، اتنی محبت دیکھنے کے بعد بھی مخالف تھا. ایک جانور تھا امام کے پاس، بہت اس کو پسند کرتے تھے، جب بھی جاتے تھے اس کے سر پہ شفقت پھینکتے تھے. تو ایک دن جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ اس جانور کا پیر کٹا ہوا ہے. تو غلام سے پوچھا یہ کس نے کیا؟ اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ کوئی غلام رہے اور اس سے پوچھے تو وہ سہم جاتا ہے، جھوٹ بولے گا، نہیں میں نے نہیں کیا. نہیں کہا میں نے کیا ہے، بڑا پرروئی کے ساتھ کہتے فارسی میں، پرروئی کے ساتھ آیا کہ میں نے کیا ہے. کیا مطلب کہ امام حسن کی شخصیت کو پہچانتا ہے کہ یہ اتنے کریم ہے کہ مجھے کچھ نہیں کرے گے، تبھی تو انسان اتنا برا ہوتا ہے. کہا کہ آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ میں نے کیا ہے. کہا کیوں کیا تم نے، کیوں جانا؟ کہا اس لیے کہ میں آپ کے دل کو جلانا چاہتا تھا، آپ کو تکلیف دینا چاہتا تھا. آپ سنیں گے جب آپ وہی کہ خدا حلیم ہے تو یہ صفت امام حسن میں کس طریقے سے، یا حلیم لا یعجل، کہ تو نے اس لیے کہ میں دل جلا، مجھے اذیت ہو اس لیے اس جانور کو پیر کو کاٹ دیا، کہ جا میں اس کا بدلہ یہ لوں گا. یہ دیکھیں امام حسن کا غضب بھی کریمانہ ہے، آپ دیکھیں امام غضب کا غصہ بھی کریمانہ ہے، کہ تو نے یہ کیا، میں تجھے اپنی ذات سے محروم کرتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں. اور اس کو پیسہ بھی دیا اور آزاد کر دیا. یہ ہے حلیم انسان. اب ایک روایت ہے بس جلدی اور اس کے بعد آپ کی، کہ اس کو مرحوم صاحب بحار الانوار علامہ مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر یعنی والیوم نمبر 68 میں اس کو نقل کیا ہے کہ حلم کے حوالے سے یہ لیسن ہے ہمارے کہ ایک حلیم انسان کی پہچان کہاں پہ. کبھی کبھی حلم جو ہے جھوٹا ہوتا ہے، یعنی مجبوری والا ہوتا ہے، اجباری ہوتا ہے، مجبور ہیں، پھنسے ہوئے. فرض کیجئے کہ ہم یہاں پہ آئے مجلس میں، اب جب تک مولانا اترے نہیں تب تک ہم بیٹھے رہنا ہے، یہاں برداشت کرنا ہے. اب ہم کو جب تک مولانا ہے یہاں آ گئے تو اب تو آپ کو حلم دکھانا ہی ہے، برداشت کرنا ہی مجھے. اب چاہے میں جو بولوں، اچھا لگے نہ لگے، جب تک مولانا بیٹھیں. یہ کیا ہے؟ اجباری حلم ہے، برداشت کرنا ہے. کبھی کبھی یہ برداشت کرنا. اب ایک مریض گیا ہاسپٹل، اب اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ 1 مہینہ تمہیں ایڈمٹ رہنا ہے. تو اب وہ تو مجبور ہے، برداشت کرنا 1 مہینہ ہے، وہ تو بھاگ نہیں سکتا. تو یہی برداشت کرنا، یہ حلم کیا ہے؟ یہ اجباری ہے، جبری ہے، کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. ایسے ہماری زندگی میں کبھی کبھی حلم ہوتا ہے، قوت برداشت ہوتی ہے، لیکن مجبوری ہے، کریں گے نہیں تو جائیں گے کہاں. یہ ہے. لیکن کچھ جگہ حلم جو اختیاری ہے، یہی صفت کمال ہے. اس روایت کو علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے کہ الحلم یدور علی 5 اوجہ، کہ حلم جو ہے 5 جگہ ظاہر ہوتا ہے. یہ علم یعنی حلم کیا ہے؟ یہ اختیاری ہے، انسان اختیاری طور پہ حلم کا مظاہرہ کرے ان 5 جگہوں پہ. یہ کمال ہے. مجبوری میں تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، جائیں گے کہاں. یہ اصل اختیاری ہے. وہ 5 جگہ بہت ترجمے کی حد تک. سب سے پہلے الحلم یدور علی 5، 5 جگہ ظاہر ہوتی ہے. سب سے پہلی جگہ علم کہاں پہ جو اختیاری ہے، جو واقعاً کمال ہے، کہ جہاں انسان اختیار سے آ کے اس علم کو اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اس منزل پہ. وہ کیا ہے؟ پہلی جگہ ان یکون عزیزا فیذل، کہ ایک عزیز انسان، عزت دار انسان زمانے کی گردش کی وجہ سے ذلیل ہو جائے. ایک زمان پرائم منسٹر تھا، پی ایم تھا، اور کچھ دنوں کے بعد اپنے عہدے سے ختم ہو گیا. ایک عزت دار انسان تھا، زمانے کی گردش نے اسے، ایک دولت مند انسان تھا، غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا. اب اس کو سب حقارت کی ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہاں پہ انسان برداشت کرے، یعنی جب عزیز انسان ذلیل ہو جائے. یہ ایک زمان کوفے میں جب مسلم پہنچے تو 18,000 استقبال کرنے والے افراد. سوچیں آپ، 18,000 افراد والے، آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہمارے. اور جب 9 ذی الحجہ کا ہے دن، تو کوئی ایک نہیں ہے کہ جو مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے. کیا ہے؟ یہی ہے کہ ان یکون عزیزا فیذل،
کہ آپ دیکھیں کہ عزیز اگر ذلیل ہو جائے یہاں پہ حلم کا مظاہرہ، یہاں پہ قوت برداشت، یہ اہم ہے۔ اب امام حسن کی زندگی کو دیکھیں، جب امام علی کی شہادت ہوئی ہے تو شہادت کے بعد جو امام نے خطبہ دیا ہے، مسجد لبریز ہے مسلمانوں سے، اور اس کے بعد بہترین خطبہ کہ اگر واقعی اس خطبے کی شرح کی جائے تو اس میں سب حامی بھرنے، عبید اللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، اشعث، جتنے بھی ہاں مولا ہم حاضر ہیں، ہماری تلوار حاضر ہے۔ ایک موقع یہ ہے، اتنی عزت ہے، اور ایک مرتبہ تنہائی اور غربت یہ ہے کہ مدینے میں امام کے سامنے، امام کے چاہنے والے، امام کا شیعہ، میں نام نہیں لوں گا، تاریخ میں ہے، امام کو سلام کرتا ہے کہ ہم آپ کو سلام تو کریں گے لیکن کیسے کریں گے؟ یا السلام علیک یا مذل المومنین۔ یہ مظلومیت ہے، یہ مظلومیت ہے، اور یہاں پہ قوت برداشت، حلم کا مظاہرہ کرنا، یہ امام حسن کا کارنامہ ہے۔ تو پہلی چیز کہ جہاں پہ حلم جو ہے اختیاری ہے، اختیار سے انسان قوت برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کمال۔ اس کے بعد دوسری جگہ ان یکون صادقا فیتہم، آپ سچے ہیں، اپنے بات میں سچے ہیں، لیکن پروپیگنڈا آپ کے خلاف اتنا ہوا کہ آپ کو جھوٹا لوگ سمجھے، آپ کو متہم کرنے لگے، آپ پہ تہمت لگانے لگے۔ فرض کیجئے ایک انسان آیا کہ اچھا تم کہاں سے نظر آ گئے، تمہارے سلسلے میں تو فلاں نے خبر دی کہ تم مر چکے ہو، میں نے فاتحہ بھی پڑھ دیا، قرآن بھی پڑھ دیا، اب تم کہاں؟ کہا میں تو زندہ ہوں تمہارے سامنے۔ کہا نہیں، جس نے خبر دی ہے وہ بڑا معتبر ہے میرے نزدیک۔ کہا نہیں میں تو کہا نہیں میں تمہاری بات نہیں، وہ زندہ کھڑا ہوا ہے لیکن اس کو انسان جھٹلا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ان یکون صادقا فیتہم، اس کو متہم کیا جائے۔ یہ انسان کے لیے یہاں پہ حلم کرنا، برداشت کرنا۔ آپ سمجھیں، امام صادق علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک شخص تھا اور اشرفی تھیلی تھی، اس کے پیسہ تھا، اور وہ عبادت کرتے کرتے سو گیا۔ اب جب اٹھا تو دیکھا پیسے کی تھیلی غائب، 1000 درہم یا دینار بہرحال تھا، وہ غائب۔ دیکھا مسجد میں بھی کوئی نہیں ہے، دیکھا صرف ایک شخص ہے، امام صادق نماز پڑھ رہے ہیں۔ فوراً پہنچا امام، دیکھیں کہ یہ حلم کا مظاہرہ کرنا ہے۔ امام صادق کے پاس پوچھا، ان کے ہاں کلائی کو پکڑا کہ آپ نے میری چوری کی ہے، میرا پیسہ چوری کیا۔ آپ سوچے وہ پہچانتا نہیں تھا امام کو۔ امام بار بار کرے میں تو یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، تم کہتے ہو میں نے چوری کی۔ نہیں میں نے چوری نہیں کی، لیکن نہیں کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ، کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ، آپ ہی نے چوری کی ہے۔ اب کیا کریں یہاں پہ ہوا، اب ہم اور آپ رہتے تو کیا کرتے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارا قبیلہ ہے، وہ آ جاتا، یہ ایک دو تماچا تو مار ہی دیتے، کچھ بولنا تو بعد میں تھا، جتنا بولنا تھا وہ تو بولتے کہ تمہیں شرم نہیں تھی، مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو، مجھ پہ تہمت لگا رہے ہو، مجھ پہ یہ کر رہے ہو۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یکون صادقا فیتہم، آپ صادق ہیں اپنے کام میں لیکن اس کے بعد بھی تہمت لگایا جائے، یہاں پہ اگر قوت برداشت انسان ہو دکھائے، حلم کا مظاہرہ کرے، یہ کمال ہے۔ کیا کیا امام نے؟ گئے گھر سے کا 1000 درہم جو اس کا ہے اس کو حوالے کر دیا۔ اب وہ لے کے جب چلا تو ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ اگر نہیں لیا ہوتا تو دیتے کیوں، یہ بھی تو ہوگا۔ اب جب وہ گھر پہنچا تو اس کا دوست وغیرہ تھے، کہا کہ وہ تمہاری تھیلی تم سو گئے تھے کہیں چوری نہ ہو جائے، ہم اٹھا کر لے کے۔ اب اسے کیا ہوا، میں نے تو اتنا برا بلا کہا، وہ کون بندے خدا تھا، کیا کیا میں نے، کیا کیا یہ کیا۔ اب وہ دوبارہ آیا تھیلی لے کے امام کے پاس کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے چوری نہیں کی۔ تو سنیں گے یہ کریم کتنا خانوادہ ہے، کیسا خاندان ہے کہ جو مال ہم دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے۔ نعرے حیدری، حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ جو ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اس لیے ائمہ کی سیرت رہی ہے کہ بعض افراد، تو وہی میں نے کل کہا کہ جو کریم انسان ہیں، لوگ ان کی شرافت سے، ان کے لگتا ہے کہ دھوکہ دے دیا جا سکتا ہے، تو آتے تھے آپ نے مجھ سے اتنا قرض لیا ہے، جبکہ قرض نہیں لیتے تھے، لے لیتے تھے امام سے۔ پھر جب دیکھتے تھے اپنے ڈائری میں کہ یہ امام نے دیا تھا یا نہیں، میں نے کہا نہیں دیا تھا، پھر واپس کرنے آتے تھے امام کے پاس کہ یہ وہ میں نے غلطی سے آپ کو کہہ قرض لے لیا، تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جو دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے، یہ کریم خاندان ہے۔ تو یہ دوسری جگہ کہ جہاں انسان حلم کا مظاہرہ کرے، یہ اختیاری حلم ہے۔ اس کے بعد تیسری جگہ کہ ان یدعو الی الحق فیستخف، کہ انسان حق کی دعوت دے اور لوگ حقیر سمجھیں،
خار سمجھیں، ذلیل سمجھیں. یہ حقارت سے دیکھیں، اس کو ذلیل کرے. حق کی دعوت کرے، نماز کی دعوت دے، دین کی دعوت دے، اور اس کو چھوٹا انسان سمجھے، لوگ حقیر سمجھیں. یہاں پہ ایک انسان، ایک عالم دین، ایک مبلغ کی کیا ذمہ داری ہے؟ علم کا مظاہرہ ہونا چاہیے. وہ ایک ہے کہ ایک عالم کا حق کیا ہے کہ جب جاہل اس سے مخاطب ہوں، اس کے بارے میں برا بھلا کرے، تو اس کو برداشت کرنا بھی جو ہے یہ کیا ہے؟ علم کا زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ العلم کیا ہے؟ جاہلوں کو برداشت کرنا. یہ آسان نہیں ہے. رسالت الہی کو پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے، ظرف چاہیے، جو ہونا چاہیے، جو ہم لوگوں میں بہت کم ہے. ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ. تو تیسری چیز کیا ہے کہ یدعو الی الحق، حق کی بات کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، لیکن اس کو خفیف سمجھیں، ذلیل سمجھیں، حقیر سمجھیں، چھوٹا سمجھیں. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کر رہا ہے. یہ بس ترجمے کہتا ہے، وقت نہیں ہے. اس کے بعد ایوزا بلا جرم. اور چوتھی صرف جو جہاں پہ حلم اختیاری ہے، جہاں ظاہر ہوتا ہے ایک انسان واقعاً حلیم، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ حلیم انسان ہے کہاں پہ؟ کہ ایوزا بلا جرم، کہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا لیکن اس کے باوجود آپ کو اذیت کیا جائے، آپ کو نقصان پہنچا. آپ نے کوئی خطا نہیں کیا، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن آپ پولیس آئی اور آپ کو متہم کر کے لے گئے جیل میں، آپ کو اذیت کیا، ٹارچر کیا. یہاں پہ ایک انسان اختیاری ہے کہ حلم کا مظاہرہ کرے، برداشت کا مظاہرہ کرے. اس کے بعد پانچویں ان یطالب بالحق فیخالفہ، کہ انسان حق کا، اپنے حق کا مطالبہ کرے. ان یطالب بالحق فیخالفہ، اور لوگ اس کی مخالفت کریں. یعنی جیسے بہن آتی ہے، فرض کیجئے بھائی کے پاس کہ میرا وراثت کا حق ہے، مجھے دے دو، اور آپ کہیں نہیں، مفت کا مال ہے، لے لیا جائے، بٹور لیا جائے، جتنا ادھر سے بھی ادھر سے بھی دے. کیا ہے؟ اور اس کی مخالفت کرے، اور بہن وہاں پہ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرے. یہ در حقیقت کیا ہے؟ حلم اختیاری ہے. دیکھیے یہ آسان ہے، بہت سخت ہے دیکھنے میں، لیکن ہاں سخت ہے لیکن ممکن بھی ہے. ایسا نہیں کہ امکان نہیں ہے کہ ان تمام مورد میں. ائمہ معصومین کی پوری سیرت یہی ہے کہ حلیم تھے. امام حسن کے میں نے ایک دو مثالیں دی، کتنے حلیم تھے. شامی آتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ بھائی تو مسافر لگتا ہے، تیرے پاس اگر لباس نہیں ہے تو میں لباس دینے کے لیے، تیرے پاس گھر نہیں ہے. یہ ہے کیا ہے؟ برا بھلا کہہ رہا ہے، اتہام، تہمت لگا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اذیت کر رہا ہے. تمام یہ صفات ہیں، اور امام حسن کیا ہے؟ علم کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ ہے. اور اگر انسان ایسا ہوتا ہے، حلیم انسان ہوتا ہے، تو اسی سے کیا ہے، کس چیز کا نتیجہ ہے کہ انسان سید ہے. سیدن جو سیوطی نے کہا امام حسن کو کہ سید ہیں، کریم ہیں. یہ سیادت اور کرامت کہاں سے نکلتا ہے؟ جب انسان کا ظرف اتنا ہو کہ اپنے دشمن کو بھی معاف کرنے کی صلاحیت ہو. اور امام حسن کی ذات ایسی ہی تھی کہ اپنے دشمن کو بھی، آپ سوچئے جودا جس نے زہر دیا، میں نے کہا کہ آپ کا اخلاق بھی کریمانہ تھا، کریم اہل بیت تھے. اپنے دشمن کے ساتھ بے شمار واقعات ہیں کہ میں اگر پھر کبھی وقت ہوا تو بیان کروں گا کہ یہ کرم جو صفت ہے لوگوں کی طرف سے، دوست اور دشمن سب نے دیا. اسی لیے مروان جو سب سے بڑا دشمن تھا امام حسن کی زندگی میں، جس نے خون جگر پلایا ہے امام حسن کو، وہ کہتا ہے کہ حسن جب شہید ہو گئے تو کہتے ہیں کہ حسن کا حلم اور صبر جو ہے پہاڑ سے زیادہ بڑا تھا. دشمن اگر گواہی دے، یہ ہے ایسی مظلوم شخصیت کہ جس نے، اور اسی لیے اتنی مظلوم شخصیت ہے کہ اپنوں میں بھی مظلوم ہے. ہم جو چاہنے والے ہیں وہ بھی جو حق کے ہے، حق کے مطلب ہے ہم نہیں ادا کرتے، نہ فضائل میں نہ مصائب میں، اتنی مظلوم. اسی لیے ایک خطیب تھے اور مرثیہ خان تھے، فاطمۃ الزہرا ہی، کہا تم میرے لال کے مصائب کیوں نہیں بیان کرتا؟ کہا بی بی میں آپ کے لال حسین کے سارے مصائب بیان کرتا ہوں. کہا نہیں، تم میرا ایک لال حسن بھی تو اس کے مصائب کیوں نہیں بیان کرتا؟ سنیں گے عزیز، یہ ہے حسن کی سب سے بڑی. اب تو گفتگو مصائب سے پہلے، چونکہ آج روز شہادت ہے، اگر آج مصائب نہ ہوں گے تو کب ہوں گے؟ دو جملے کہ حسن کی سب سے بڑی مصیبت کی کیا تھی، دو جملوں میں خود امام حسن کے زبانی. عراق کے خطیب ہیں خطیب وائلی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسن نے مجھ، دو شہزادے آئے
اور امام حسن ان میں بڑے شہزادے نے کہا کہ اے شیخ تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولا میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں جو میری سب سے بڑی مصیبت ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولا میں سب مصائب پڑھتا ہوں آپ کے۔ کہا نہیں وہ جو میری سب سے بڑی مصیبت ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولا آپ ہی بتا دیجئے، آپ ہی رہنمائی کریں کہ کون سی سب سے بڑی مصیبت ہے؟ کہا کہ ہم چھوٹے تھے جب لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہوئے اور میرے بابا کے گلے میں رسی ڈال کر لے کر جا رہے تھے، ایک طرف ہماری اماں تھی جو کمر کو پکڑے ہوئی تھی، ایک طرف بابا کے گلے میں، ہم تو چھوٹے تھے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اماں کی طرف جائے یا بابا کو سنبھالے۔ سب سے بڑی مصیبت۔ اسی لیے ایک عبدالزہرا نام کا خطیب ہے، وہ کہتے ہیں ایک اور مصیبت امام حسنی کی زبان ہے، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے امام حسن کے لیے؟ کہتے ہیں خواب میں دیکھا امام حسن کو، امام حسن نے کہا اے شیخ تو ہمارے مصائب کیوں نہیں بیان کرتا؟ کہا مولا سب میں آپ کے کیسے آپ کو زہر دیا گیا، کیسے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے، سب بیان کرتا ہوں۔ کہا نہیں ایک جو تو سب سے جس نے مجھے پوری زندگی رلایا وہ تو کیوں بیان نہیں کرتا؟ کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا وہ گلیوں میں میری ماں کے زہر، وہ گلیوں میں اور کوچوں میں میری ماں کی بے حرمتی وہ مصیبت ہے جو مسئلہ۔ ہاں عزیزو اس نے خون جگر کیا امام حسن کا۔ بس آخری مرحلہ، بس 2 جملے ہیں، شہادت کا دن ہے کہ جب حسین ابن، کل آپ نے بیان سنا کہ حسین ابن علی آئے اور تشت میں دیکھتے ہیں کہ جگر کے ٹکڑے ہیں، چاہنے والی بہن ہے، آنا چاہتی ہے۔ سنیں گے عزیزو کتنا سخت ہے ایک بہن کے لیے۔ جب جنگ احد میں جناب حمزہ کو شہید کیا گیا تو تاریخ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ ان کے لاش کی وہ بے ادبی کی کہ کلیجہ نکال لیا گیا ہے، اس کو چبایا گیا، اور اس کے بعد دوسری بے ادبی کی کہ ان کے کان کو کاٹا گیا، ان کے ناک کو کاٹا گیا، اور اس کا ہار پہنا ہے اس نے ہندا جگر خارا نے۔ لاش کی وہ کیفیت تھی کہ رسول رو رہے ہیں۔ اسی اثنا میں کسی نے خبر دی کہ حمزہ کی بہن صفیہ آنا چاہتی، کہا خبردار صفیہ کو مت آنے دو، خبردار صفیہ کو مت آنے دو، بہن یہ منظر کیسے دیکھے گی، اپنے بھائی کے جنازے کو کیسے دیکھے گی؟ کہا نہیں وہ آنا چاہتی ہے، اصرار بڑھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر جو رسول رحمت ہے، کہا حمزہ کی لاش پہ چادر سے ڈھک دو، اس لیے کہ بہن ہے، اس لاش کا یہ منظر کیسے دیکھے گی؟ ہائے زینب، ہائے زینب، کیسے وہ منظر دیکھا ہوگا؟ ایک طرف بڑا بھائی ہے جو بستر علالت پہ، جس کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر گئے، وہ بہن نے وہ منظر کیسے، میں نہیں جانتا۔ ہاں عزیزو یہاں تک کہ جنازہ تیار ہوا، حسین حسن رخصت ہو گئے، جنازہ تیار ہوا۔ ہاں اتنی مظلومیت ہے حسین ابن علی کی، اتنی مظلوم شخصیت ہے کہ جس کے اوپر گھر میں کوئی رونے والا نہیں ہے، جس کے اوپر گھر میں کوئی رونے والا نہیں۔ عزیزو آپ نے سنا کہ امام علی جب آتے تھے تو فاطمہ ہمدم تھی، ہمساز تھی، ان کے مصیبت پہ گریا کرتی تھی، مونس تھی، مددگار تھی۔ پیغمبر اسلام کی ہمدم کون تھی؟ جناب خدیجہ تھی۔ جب پتھر مارے جاتے تھے تو خدیجہ آ جاتی تھی کہ مجھے مارو، پیغمبر کو مت مارو۔ حسین کی زوجہ ایسی زوجہ تھی کہ جو شہادت کے بعد سائے میں نہ گئی، ایسی باوفا زوجہ، لیکن حسین اتنے مظلوم کے گھر میں مظلوم ہے، کوئی رونے والا نہیں ہے۔ ہاں عزیزو اتنا مظلوم، اور عزیزو یہی وجہ ہے کہ پورے پنجتن پاک میں یہ ایک ایسا جنازہ ہے جو دن کے اجالے میں نکلا، دن کے اجالے میں، اس لیے کہ پیغمبر کے جنازے کو امام علی نے رات میں دفن کیا۔ جب امام علی کا مرحلہ آیا تو بچوں نے رات کی تاریکی امام علی کو دفن کیا، زہرا مرضیہ کی وصیت کے مطابق رات میں دفن کیا۔ امام حسین کو خود سید سجاد نے مغرب کے وقت دفن کیا، لیکن یہ پنجتن پاک میں یہ واحد جنازہ ہے کہ جو دن کے اجالے میں دفن ہوا۔ لیکن میں کہتا ہوں اے کاش یہ جنازہ بھی رات کی تاریکی میں دفن ہوتا تو تیروں کی بوچھار نہ ہوتی۔ جیسے ہی جنازہ لے کے چلے، ایک مرتبہ ادھر سے 70 تیر ہے جو جنازے میں پیوست ہے اور کفن پارا۔ اب میں نہیں جانتا کہ حسین نے کیسے برداشت کیا، عباس نے کیسے برداشت کیا، علی اکبر نے کیسے برداشت کیا۔ تاریخ کہتی فجلس ابا عبداللہ زمین پہ بیٹھ گئے، ایک ایک تیر ہے جو کفن سے نکال رہے۔ یہ ایک مرتبہ مدینے میں کیا، ایک مرتبہ 11 سال کے بعد کربلا میں جب عباس نے آواز دی یا خادری کا خاک، اے بھائی کی مدد کو دوڑو،
اب عباس کی مدد کے لیے آنکھوں میں تیر پیوست ہے، حسین تیر نکال رہے ہیں، لیکن عباس کے بدن میں اتنا تیر ہے کہ حسین نہیں نکال سکتے۔ ہاں عزیزو، دو مرثیہ ہے عباس کا، دو مرثیہ ہے حسین ابن علی کا، ایک حسن کے جنازے پہ اور ایک عباس کے جنازے پہ۔ حسن کے جنازے کو جب دفن کرنے لگے تو ایک مرثیہ پڑھا، فَلَيْسَ حَرِيبًا مُنَصِيبًا بِمَالِهِ، ارے وہ غارت زدہ وہ نہیں ہے کہ جس کا مال لوٹ لیا جائے، بلکہ غارت زدہ وہ ہے ارے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے جنازے کو مٹی کے حوالے کرے۔ یہ مرثیہ حسن کے جنازے پہ تھا۔ ایک مرثیہ اور پڑھا، جب عباس کے جنازے پہ پہنچے، تیر نکال رہے ہیں، ایک مرتبہ آدھا آ گئے، چاہتے ہیں کہ حسین کی ذلت کو دیکھیں، حسین کی شکست کو دیکھیں، ایک مرتبہ کمر کو تھام لیا، اللہ ان کثرت زہری آخی، بھیا تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ، انا للہ